مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ احد کے لڑائی میں ان کی آنکھ میں ایک تیر لگا، اندر گھس گیا تو ساری آنکھ کا چورا چورا ہو گیا، کیما ہو گیا۔ آنکھ کا وہ کیما اٹھا کر لے آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا آنکھ لوگے یا جنت لوگے؟ انہوں نے کہا دونوں ہی لوں گا، اللہ کے پاس کیا کمی ہے، دونوں ہی لوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیوی کو بڑا برا لگے گا کہ میری آنکھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، وہی کیما تھا، اٹھایا، ان کی آنکھ کے ڈھیلے میں رکھا اور یوں ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینین، اے اللہ اس آنکھ کو دوسری سے خوبصورت کر دے۔ پھر وہ آنکھ دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو کر چمک رہی تھی، دیکھ رہی تھی تو شافی ہے، تو اللہ ہے جو چاہے کر دے۔ تو بھائیو اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ سے تعلق بن جائے گا، جو دعا مانگیں گے اللہ پاک وہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں جا رہے تھے، طوفان آ گیا، اسکن یا بحر هل انت الا عبد الحبشی، اے سمندر تھم جا، تو کالا حبشی تو ہے۔ یہ کالا حبشی کیوں کہا؟ سمندر جب گہرا ہوتا ہے تو پانی کالا جھاگ دیتا ہے، تو کہنے لگا ٹھہر جائے سمندر، کالا حبشی ہی تو ہے۔ تو اس کے بعد دوسری موج نہیں اٹھی، وہیں تھم گیا، کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اپنا قرآن سی رہے تھے، قرآن کے اوراق سی رہے تھے، تو وہ سوئی ہاتھ سے گر کر پانی میں چلی گئی۔ یا اللہ میں تجھ سے قسم دیتا ہوں، یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری سوئی مجھے واپس کر، میرے پاس دوسری سوئی نہیں ہے۔ تو سوئی پانی میں کڑی ہو گئی سیدھی۔ اس اللہ کو ساتھ لے لیں، اس اللہ کو اپنا بنا لیں، اور وہ سب کا بننے تیار ہے۔ کالا گورا مرد عورت سب سے محبت کا اعلان وہ کر چکا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی کیسی حفاظت کی، کیسی اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دینی عزت پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اس نے کہا ہم میں وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم میں وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر عرش ہل گیا، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم میں وہ صحابی شامل ہیں جن کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی، یعنی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم میں وہ ہیں جن کی اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے گواہی کے برابر قرار دی گئی ہے، یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے مقابلے میں قبیلہ خزرج نے کہا ہم میں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن پاک مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ وہ 4 حضرات یہ ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں پر فخر کرے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچی نسبت عطا فرمائی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے تھے، آپ کی فکر تھی، آپ کا غم تھا، آپ کا ہم تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کی فکر کرتے تھے کہ جہنم سے بچ جائیں، وہی فکر ہماری فکر ہے، وہی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، وہی کام ہمارا کام ہے۔ یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، مقصد تو ہمارا دین و دین کی محنت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف ہم بلائیں گے، گناہوں سے روکیں گے، نیکی کی طرف بلائیں گے۔ اللہ پاک کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، آرام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ جیسے صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ پاک کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ اب ہمارا بھی وہی کام، وہی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کو لے کر گلی گلی، کوچوں کوچوں، بازاروں، شہروں میں جا کر اللہ پاک کی عظمت کو بیان کریں، اللہ پاک کی کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے سنیں، یہاں اللہ کا امر چلتا ہے، یہاں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ فیصلے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کا امر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ذرہ اللہ کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب مخلوق ہیں، ان کی صفات اللہ نے رکھی ہیں۔ پیدا کر کے ان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہیں کر لیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جدھر چاہیں، جو چاہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر آ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، پھر جو دعا مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔